فبأي آلاء ربكما تكذبان اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا پہلے میں نے بتایا کہ ہم کچھ نہیں تھے، اب میں قرآن سے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کائنات بھی کچھ نہیں تھی، نہ کائنات کوئی چیز تھی نہ تم کچھ تھے، اللہ نے تمہیں بنایا۔ والارض بعد ذلك دحاها، آس زمین کا فرش بچھایا، والسماء بنیناها بأید، آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، رفع سمکہا فسواہا، اس کی چھت کو اونچا کیا اور برابر کیا، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، رات کو لایا، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، دن کو لایا، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، پھر زمین کو بچھایا، اخرج منها ماءها، زمین سے پانی نکالا، ومرعاها، اور چارہ نکالا، والجبال ارساها، پہاڑوں کو گاڑا، اور زمین آسمان کے درمیان دن رات کا نظام چلایا، یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، دن ہے رات ہے، دن کا اجالا ہے رات کا اندھیرا ہے۔ پھر اللہ اس کو ایک اور طرح کہتا ہے، الم نجعل الارض مہادا، کون ہے زمین کو بچھونا پنگھوڑا بنانے والا، والجبال اوتادا، کس نے پہاڑ گاڑے، وخلقناکم ازواجا، تمہیں یہ شکل کس نے دی، یہ لڑکے وہ لڑکیاں، یہ شکل یہ تقسیم کس نے کی، وجعلنا نومکم سباتا، نیند کون لے کر آیا، وجعلنا اللیل لباسا، رات کون لباس بنا کے لایا، وجعلنا النہار معاشا، دن میں کاروبار زندگی کس نے چلائے، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، سات آسمان کس نے بنائے، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور بادلوں سے پانی نچوڑ کے کس نے زمین پر اتارا، أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، یہ تیرا رب ہے جو پانی کو اتارتا ہے، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، یہ تیرا رب ہے جو زمین کو پھاڑتا ہے، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا، یہ تیرا رب ہے جو زمین سے پھل پھول غلے سبزیاں نکالتا ہے۔ پھر ایک اور انداز، امن خلق السماوات والارض، کون ہے زمین آسمان بنانے والا، پتہ تو کرو، اتنی کتابیں پڑھتے ہو، کہیں دیکھو تو صحیح کون ہے زمین آسمان بنانے والا، کسی بایولوجی، کسی کیمسٹری، کسی فزکس کی کتاب میں کسی سے پوچھو تو صحیح، اللہ کہتا ہے بتاؤ، امن خلق السماوات والارض، کس نے زمین آسمان بنائے، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، کس نے پانی برسایا، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، کس نے خوبصورت باغ پھل پھول اگائے، مَا كَانَ لَكُم مَّن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو، کوئی نہیں ہے تو کون ہے، أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کہتا ہے کوئی اللہ کے سوا، ہے کوئی اللہ کے سوا، آسمان اٹھا کے دکھا دے، بادل برسا کے دکھا دے، پانی زمین میں چلا کے دکھا دے، زمین امن جعل الارض قرارا، کس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا، وجعل خلالها انہارا، کس نے دریا بہائے، وجعل لها رواسیا، کس نے پہاڑوں کو گاڑا، وجعل بین البحرین حاجزا، کس نے زمین میٹھے اور کڑوے پانی کے درمیان پردے کھڑے کر دیے، کوئی پردہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یوں کٹھے جا رہے ہیں، لیکن یہ ادھر نہیں جاتا یہ ادھر نہیں جاتا، بینہما برزخ لا یبغیان، بیچ میں ایک پردہ ہے، وہ پردہ یہ نہیں کہ اللہ نے شیٹ لگا دی، وہ پردہ میرے اللہ کا امر ہے، میرے اللہ کا حکم ہے، اللہ میٹھے پانی سے کہتا خبردار کڑوے میں نہیں جانا، کڑوے سے کہتا خبردار میٹھے میں نہیں جانا۔ آپ کو معلوم ہے دنیا میں 97% پانی کڑوا ہے، صرف 3% پانی میٹھا ہے، پوری دنیا کے آبی ذخائر میں صرف 3% میٹھا پانی ہے، 97% کڑوا پانی ہے۔ اگر اللہ اس پردے کو کھینچ لے، پردہ کیا ہے؟ اس کا امر، پردہ کیا ہے؟ اس کا حکم، یہ نہیں کہ اس نے پلاسٹک شیلڈ لگائی، اگر اللہ اپنے حکم کو واپس لے لے آپ کو پوری دنیا میں ایک قطرہ میٹھا پانی نہیں ملے گا، کڑوا پانی ایسے پھیلے گا، ایسے اندر جائے گا کہ آپ پوری دنیا کھود کے مر جاؤ گے، ایک قطرہ میٹھا پانی نہیں پا سکو گے۔ یہ میرے اللہ کا اعلان ہے، ھذا عذب فرات وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، یہ پانی میٹھا
جو مزے کا ہے، جو پینے کے کام، اور یہ کڑوا، دونوں سے تم مچھلیاں نکال کے کھاتے ہو۔ بچوں، میں بہت عرصہ سوچتا رہا کہ اللہ کڑوے پانی کو نعمت کیوں کہتا ہے؟ میٹھا پانی تو نعمت ہے، میں پی رہا ہوں، آپ پی رہے ہیں، تو اللہ کڑوے پانی کو قرآن میں بڑا ہائی لائٹ کر کے کہتا ہے وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور یہ ہے تمہارے لیے کڑوا پانی۔ بہت عرصے، کسی تفسیر میں نہیں ملا، بہت عرصے کے بعد یہ بات خود سمجھ میں آئی کہ اگر سمندروں کا پانی میٹھا ہوتا تو بارشیں نہ ہوتی۔ سمندروں کی کڑواہٹ بارش کا سبب ہے، وہ ایک الگ پورا چیپٹر ہے۔ ویسے آپ کو میں ٹپ دے رہا ہوں کہ اگر سمندر کا پانی میٹھا ہوتا دو تباہیاں آتی، ایک بارش نہ ہوتی، اور دوسرا کڑوا پانی اپنے نمک کی وجہ سے بدبودار نہیں ہوتا ہے۔ میٹھا پانی کھڑے کھڑے بدبودار ہوتا، ایک چھوٹا سا جوہر بدبودار ہو تو پورے گاؤں کا رہنا مسئلہ بن جاتا ہے۔ ساتھ سمندر کے پانی میں بدبو پھیلتی تو ہم میں زندہ کون رہتا؟ یہ بڑے عرصے کے بعد میں پڑھ رہا تھا ایسے پانیوں کے بارے میں، تو وہاں یہ بات آئی کہ نمک ہوا میں جاتا ہے، جو جا کر اوپر فضا کو ٹھنڈا کرتا ہے، پھر نیچے ایک سیکنڈ میں 15 ارب ٹن پانی بخارات بن کے ہوا میں اڑ جاتا ہے سمندر سے، صرف سمندر سے، باقی پتہ نہیں کتنا ہے، یہ کیلکولیشن سمندر سے 15 ارب ٹن پانی بخارات بن کے ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ سمندر کی موجیں، لہریں، بلبلے اٹھتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، جب وہ ٹوٹتے ہیں تو پانی کے چھوٹے چھوٹے ذرات اوپر جاتے ہیں، ان میں موٹے نیچے گر جاتے ہیں، جو بہت زیادہ باریک ہوتے ہیں ان کو ہوا اوپر اٹھا دیتی ہے، ان میں نمک شامل ہوتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ذرات کو اللہ 1200 میٹر پہ جا کے فکس کر دیتا ہے۔ 1200 میٹر کی بلندی پر ٹنوں ٹن نمک کا خزانہ اکٹھا ہوتا ہے۔ جہاں اللہ بارش پیدا کرنا چاہتا ہے وہاں حکم دیتا ہے، تو نمک کی ٹھنڈک سے یہ جو ہر وقت 15 ارب ٹن پانی بخارات بن کے جا رہا ہے، یہ ٹھنڈا ہونا شروع ہوتا ہے، ٹھنڈا ہو کے قطرے بنتا ہے۔ جب وہ قطرے موٹے ہو جاتے ہیں اور ہوا ان کو اٹھانے سے عاجز ہوتی ہے تو پھر وہ ٹپ 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 زمین پہ گرنا شروع ہوتا ہے۔ کڑوے پانی نہ ہوتے بارش نہ ہوتی، کڑوے پانی نہ ہوتے بدبو سے مر جاتے۔ تو میرے عزیزو، یہ ساری کائنات ایک شہنشاہ نے بنائی ہے، مجھے بھی آپ، پھر وہی ہمیں موت دینے والا ہے۔ ہم روز میتیں دیکھتے ہیں، قبرستان بڑھتے دیکھ رہے ہیں، اور معصوم بھی جا رہا ہے اور بڑا بھی جا رہا ہے۔ یہ موت دینے وہ کون مرنا چاہتا ہے؟ تو کہا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ ہے جو تمہیں موت دیتا ہے، جو تمہاری روحوں کو نکالتا ہے۔ ایک موت ہے طارق جمیل کی، عبد الخالق کی، زید کی، عمر کی، بکر کی، جو انڈیویجولی مر رہے ہیں۔ ایک موت اللہ نے کائنات کی رکھی ہے کہ جب وہ پوری کائنات کو ایک جھٹکے کے ساتھ موت کی نیند سلا دے گا۔ اور قرآن بھرا 1000 آیات ہیں آخرت کے متعلق، 6000، یعنی 1/6 قرآن صرف آخرت بتاتا ہے کہ تم کہیں دنیا کی بھول بھلائیوں میں گم ہو کر اسے اصل نہ سمجھ بیٹھو، اس کے پیچھے کہیں ایمان نہ برباد کر بیٹھو، کہیں آخرت، کہیں قبر، کہیں جنت کے سودے نہ کر بیٹھو۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ روزانہ مولا علی رات کو دعا کرتے کہ الی تغررتی، الی تشوقتی، الی تزینتی، ہیہات ہیہات غری غیری قد بتتک ثلاثا وعمرک قصیر ومجلسک حقیر وخطرک یسیر آہن آہ من قلت الذات وبعد السفر ووحشت الطریق۔ روزانہ تہجد کی نماز کی دعا کیا تھی؟ حضرت علی، اے دنیا مجھے دھوکہ دینے آئی ہے، اے دنیا میرے سامنے بن سور کے آئی ہے، اے دنیا میرے آگے میک اپ کر کے آئی ہے۔ بوڑھی گھوڑی لال لگام نہیں محاورہ سنا؟ بھلا بڈھی نو میک اپ کرو کیڈی کوڑی لگے گی؟ ان بڈھیاں بھی چھڑ دیا نہیں میک اپ اپنا، لیکن بڈھی دا میک اپ انہوں ہور کوڑا کر دینا ہے۔ تو مولا علی فرما رہے ہیں
ایک تو بڑھاپے کا شکار ہے، ایک تو میک اپ کر کے آ گئی ہے، ارے دفعہ ہو جا، کسی اور کو دھوکہ دے، تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، میں وہ نہیں ہوں جو تیرے عشق میں گرفتار ہو جاؤں، میں وہ نہیں ہوں جو تیرے دھوکے میں آ جاؤں، جا کسی اور کو دھوکہ دے، عمر تیری تھوڑی، عمروں کے قصیر، عزت تیری تھوڑی، مجلسوں کے حقیر، مصیبت تیری تھوڑی، خطروں کے یسیر۔ پھر گڑ گڑاتے ہوئے، یا اللہ میرا سفر لمبا ہے، میرے پاس عمل تھوڑا ہے اور مجھے اکیلے جانا ہے۔ یہ کون شخص کہہ رہا ہے کہ میرے پاس عمل تھوڑا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جن کا ہاتھ میرے نبی نے یوں پکڑا، اور مجھے دیکھو، اور کھینچتے 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 یہاں سینے سے لگا لیا، اور پھر فرمایا علی اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلی فی الجنہ، فرمایا علی کیا تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں جنت کے سامنے گھر بلا عمل مل گیا ہے؟ صرف داماد کی وجہ سے نہیں ہے، صرف چچا کا بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، اپنے عمل کی وجہ سے ہے کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔